رزق کا پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس طرح نظر کی پاکیزگی، اگر نظر پاک نہیں ہے تو عبادت کی لذتیں ہی نصیب نہیں ہو سکتی، عبادت کا سرور ہی نہیں آ سکتا۔ نماز پڑھنے کا ایک حظ ہے، لطف ہے، وہ لطف نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ بندہ اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہو تو واپسی جب آئے تو اس کے اوپر ایک کیفیت ہونی چاہیے، ایک باطن میں سرشاری ہونی چاہیے۔ بندہ کسی بڑے شخص سے ملے تو کئی دن تک اس کا نشہ نہیں اترتا کہ میں فلاں سے مل کے آیا ہوں، تو جو رب سے مل کر آئے تو اس کا بھی ایک نشہ ہے نا، لیکن چونکہ اس کی نظر پاک نہیں تھی اس لیے وہ ملاقات ہی ادھوری رہ گئی اس کی، تو اس کو اس کا سرور باطن نصیب ہی نہیں ہو سکا، اس کا حظ ہی نہیں نصیب ہو سکا۔ ایمان کی ایک مٹھاس ہے، جیب میں پیسے ہونا تو اس کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے کہ میرے جیب میں 5 لاکھ روپیہ پڑا ہے۔ وہ آج کل وہ بچے ہیں اس عمر میں، اگر مہنگا موبائل ہو ہاتھ کے اندر تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے میرے ہاتھ میں اتنی قیمت کا موبائل ہے۔ تو جیب میں پیسے ہوں تو اس کا ایک نشہ ہوتا ہے، ہاتھ میں قیمتی موبائل ہو تو اس کی ایک کیفیت ہوتی ہے، تو سینے میں ایمان ہو تو اس کا ایک نشہ نہیں ہوگا، اس کی ایک کیفیت، اس کی ایک مہک، اس کی ایک خوشبو مشام ہستی کو معطر کرتی رہے گی اور اس کو ایک احساس ہوگا کہ مجھے اتنی بڑی دولت دی گئی۔ لیکن وہ کیوں نصیب نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ یہ 3 چیزیں نصیب نہیں ہوں گی۔ تو جب اللہ اس کے رسول کو ہر شے سے زیادہ محبوب نہیں جانیں گے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہیں کریں گے، اور تیسرا کفر کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہوگا کہ آگ میں جانا آسان ہوگا لیکن کفر کی طرف جانا مشکل ہوگا۔ جب تک یہ 3 چیزیں نہ ہوں تو فرمایا ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس نصیب ہی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہاں ایمان تو اتنے سستے ہو گئے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں سال میں 10,000 لوگ بیرون ملک جانے کے لالچ میں اپنے آپ کو مرزائی لکھ دیتے ہیں۔ اتنا سوکھا اور اتنا سستا ایمان ہو گیا ہے، اتنی متاع ارزاں ہو گئی ہے، جبکہ یہ اتنی متاع عزیز تھی کہ اس کے لیے لوگوں نے جانیں دی۔ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں، تابعین کی زندگیاں دیکھیں، ان کی انگلیاں کاٹ دی، پور پور کاٹا گیا، اور ہر بار کہا گیا کہ انکار کرو، انہوں نے کہا کٹ جائیں گے، انکار نہیں کریں گے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور چند ٹگوں کے لیے، اچھا کھاتا پیتا شخص ہوتا ہے لیکن مزید دولت کی فراوانی کے لیے وہ اپنے آپ کو مرزائی لکھ دیتا ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں اس متاع عزیز کو جو ہے وہ سستا کیے ہوئے ہیں۔ جب تک آزمایا نہ گیا ہو نا تو اس وقت پتہ نہیں چلتا کہ بندہ کہاں کھڑا ہے۔ جہاں میں تو کسی دیوار سے نہ ٹکرایا، کسے خبر کہ تو سنگے خارا ہے یا کہ زجاج۔ اقبال کہتا جب ٹکرائے گا نا تو کسی دیوار سے پھر پتہ چلے گا پتھر ہے یا شیشہ ہے۔ تو میں اور آپ جب کسی مشکل میں پڑے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ ایمان کہاں تک مضبوط ہے۔ وہ ایک خاتون تھی جس کا ذکر اقبال نے کیا ہے، تو اس کو انہوں نے اٹھا کر کے ایک اندھے کنویں کے کنارے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے اس کے سامنے سانپوں اور بچھوؤں کے ٹوکرے اس کنویں کے اندر پھینکے، اور پھینک کر کے کہا کہ اب تجھے بھی اس میں پھینکنا ہے، یہ اندھا اور ویران کنواں ہے، اس کے اندر بہت سارے بچھو اور سانپ پہلے ہی موجود تھے، لیکن ہم نے تیرے سامنے اس لیے پھینکے ہیں کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ اس کے اندر کتنے سانپ گئے ہیں، تیرے سامنے کتنے بچھو ڈالے گئے ہیں۔ اب یا اپنے مذہب سے، اپنے دین سے منحرف ہو جا ورنہ دھکا دے دیں گے تجھے اس کے اندر۔ تو اس نے کہا مجھے 1 رات سوچنے کے لیے دے دو۔ تو اس کو 1 رات سوچنے کے لیے دی گئی، اور صبح جب اس کو اٹھا کے دوبارہ اس کنویں کے کنارے پہ لایا گیا تو اس کو کہا بتا، اس نے کہا پھینک دو۔ اس نے کہا تو رات سوچا نہیں تھا؟ کہا میں سوچنے کے لیے رات اس لیے نہیں مانگی تھی، میں نے رات اس لیے مانگی تھی کہ میں جو ہے وہ اپنے اندر کو مضبوط کر لوں کہ جب میں اس کے اندر جاؤں گی تو سانپ میرے بدن سے چمٹ جائیں گے، بچھو میری بوٹیاں نوچیں گے اور سانپ مجھے چاروں طرف سے گھیر لیں گے، تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ میں اندر جا کے کہیں منحرف ہو جاؤں، تو میں اپنے آپ کو مضبوط کرتی رہوں کہ جس نظریے پہ میں ہوں وہاں جا کے جو ہے میں اس نظریے پہ قائم رہتی ہوں یا نہیں قائم رہتی ہوں۔ تو میں اور آپ ذرا تصور میں اپنے آپ کو کسی ایسے اندھے کنویں کے کنارے پہ کھڑا کریں جس میں سانپ پھینکے گئے ہیں، اور پھر ہمیں کہا جائے تو ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ اگر ہم سب کچھ گوارا کریں گے اور ایمان سے منحرف نہیں ہو سکتے پھر مبارک ہو، اور اگر کمزوری محسوس کرتے ہیں تو پھر ضرور اپنے اندر تقویت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔